بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر، بات ختم ہو گئی۔ سردار تبریز نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اب آڑے وقت میں تم اسی گلاگر کو پکارنا۔ میں جا رہا ہوں اور برسوں پرانی دوستی کے رشتے کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تبریز جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو تبریز، سبکتگی نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ پکارا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حمایت کے سبب تخت نشین ہوا ہوں تو ایک بار پھر اپنی تمام تر طاقت استعمال کرو اور میرے قدموں کے نیچے سے اس تخت کو کھینچ دو۔ سردار تبریز نے مڑ کر امیر غزنی کی طرف دیکھا۔ شدت جذبات سے سبکتگین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک بات پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں شیخ نظام شاہ کے پیر و مرشد سید امیر علی شاہ کی دعاؤں سے اس منصب تک پہنچا ہوں۔ مجھ پر میرے اللہ کے سوا کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اگر تم میری حمایت تک کر کے مجھے اقتدار سے محروم کر سکتے ہو تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میں شکست و ناکامی کے وقت تمہیں آواز نہیں دوں گا۔ اچانک سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے عجیب انداز سے سر کو جھٹکا دیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ اور یہ بھی سن لو، خلوت گاہ میں سبکتگین کی باروب آواز گونجی، نگار خانم کو ایک بے سہارا لڑکی سمجھ کر اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ اگر تم دولت کے نشے میں حدود سے باہر نکلے تو مجھے اپنے راستے کا سب سے بھاری پتھر پاؤ گے۔ سردار تبریز ایک بار پھر مسکرایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ رات امیر سبکتگین نے جاگ کر گزاری۔ ملکہ غزنی بھی شوہر کے اس غیر معمولی اضطراب سے بے خبر نہیں تھی۔ آخر اس نے ولی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر محسن، یہ انصاف نہیں کہ آپ ذاتی غموں میں اپنی بیوی کو شریک نہ کریں۔ ملکہ غزنی کے کلیجے سے شدید محبت اور غم گساری کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر آپ زندگی کے مارکے میں اس طرح تنہا لڑتے رہے تو پھر میرا وجود ہی بیکار ہے۔ میں بھی روایتی عورت نہیں جو حرم سرا کے ریشمی پردوں کے نیچے چپ چاپ بیٹھی اپنے شوہر کو اذیت و کرب کی ایک آگ میں جلتے ہوئے دیکھتی رہوں۔ میں ملکہ عالیہ کی رفاقتوں کا معترف ہوں۔ امیر سبکتگین مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ بے جان تھی۔ میں باہر کے جھگڑوں سے گھر کے اندر کا سکون غارت نہیں کرنا چاہتا۔ سبکتگین نے بات کو ٹالنا چاہا، مگر ملکہ غزنی کا اصرار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ امیر اپنے اور سردار تبریز کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی تفصیلات بتانے پر مجبور ہو گیا۔ سردار تبریز دوستی کی آڑ میں مجھ پر ناجائز دباؤ ڈال رہا ہے۔ امیر سبکتگین کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ وہ بار بار مجھے اپنی حمایت کا طعنہ دے رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ایسے محسوس ہوا جیسے یہ حکومت مجھے بھیک میں دی گئی ہے۔ سبکتگین نے ملکہ غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم ہی کہو کہ میں شیخ کی برائی کس طرح سنوں اور ایک مجبور لڑکی کو اس کے حوالے کیسے کر دوں؟ آپ کے دونوں فیصلے درست ہیں امیر، ملکہ غزنی نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا۔ نظام شاہ کی عزت و توقیر بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے اور ایک بے سہارا لڑکی کی حفاظت بھی۔ آپ سردار تبریز کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا دوست اتنی پستیوں میں بھی اتر سکتا ہے۔ مجھے اپنی کم نظری پر خود بھی افسوس ہے۔ امیر سبکتگین بہت شرمسار نظر آ رہا تھا۔ خیر، افسوس کا وقت گزر گیا۔ ملکہ غزنی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ماضی کا ماتم چھوڑیے اور حال و مستقبل پر نظر کیجیے۔ جب سردار تبریز رخصت ہوا تو اس کے تیور بہت خراب تھے۔ امیر سبکتگین نے تشویشناک لہجے میں کہا، مجھے اس کی مسکراہٹ میں ایک دھمکی پوشیدہ نظر آتی ہے۔ تو کیا آپ اس سے خوفزدہ ہیں؟ ملکہ غزنی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں سردار تبریز سے خوفزدہ نہیں، مگر اس وار کے متعلق ضرور سوچ رہا ہوں جو میری پشت پر کیا جائے گا۔ امیر سبکتگین نے اپنی خوابگاہ میں ٹہلتے ہوئے کہا، اور مجھے اس مجبور لڑکی کی فکر بھی ستا رہی ہے جو بہت زیادہ کمزور اور تنہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سردار تبریز میری بے خبری کے عالم میں اپنی کمینگی کا کوئی مظاہرہ نہ کر گزرے۔ اس نے حوثناک فطرت کے باعث نگار خانم سے شادی کرنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ملکہ غزنی بھی نگار خانم کی بے کسی پر افسردہ نظر آنے لگی۔ اب یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ میں اس مکان کے گرد اپنے مسلح جاسوس متعین کروں گا جہاں نگار خانم ایک غریب بیوہ اور اس کے ایک کم سن لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ امیر سبکتگین نے بیوی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ملکہ غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ نظام شاہ کے کمزور کندھوں پر 3 افراد کی کفالت کا بوجھ ہے۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کے چہرے پر گہری اداسی جھلکنے لگی۔ پھر آپ شیخ کے اس بوجھ کو کم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ملکہ غزنی نے شوہر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، کاش یہ ممکن ہوتا۔ امیر سبکتگین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا، آپ ایک بار ان سے کہہ کر تو دیکھیں۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں ایک خلش بھی تھی اور جوش بھی۔ تمہیں کیا خبر کہ میں نے شیخ سے کیا کیا کہا ہے؟ امیر سبکتگین کے لہجے میں شکستگی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ اب کچھ کہنے کی ہمت نہیں کہ شیخ کے جلال سے ڈر لگتا ہے۔ اس بد نصیب لڑکی کو بھی پناہ لینے کے لیے
وہی ایک گھر رہ گیا تھا۔ پھر وہ کہاں جاتی؟ ملکہ غزنی نے شکایتاً کہا۔ میں نگار خانم کو قصر شاہی میں آرام و سکون کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، مگر اس طوفان سے ڈرتا ہوں کہ ہزار کوشش کے باوجود جس کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے کہا۔ اب میری یہی خواہش ہے کہ کسی طرح نگار خانم کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ پہلے صرف محمود کی طرف سے ایک اندیشہ پریشان کرتا تھا، اور اب سردار تبریز کا فتنہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے محمود کو بھی خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر بیٹے کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد امیر غزنی نے کہا، فرزند، میں تمہاری ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں کہ تم نے مجھ سے پہلے سردار تبریز کی بدنیتی کا اندازہ کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا منصوبہ قصر شاہی کی حدود سے نکل کر سردار تبریز کے حلقوں تک پہنچے۔ اب مجھے اپنے گرد کئی سنگین خطرات کا احساس ہونے لگا ہے، اس سے تم بڑی رازداری کے ساتھ اپنے کچھ معتبر سپاہیوں کو سادہ لباس میں نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دو، اور انہیں حکم دے دو کہ اس مکان کے قریب پائے جانے والے ہر مشکوک شخص کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور اگر سردار تبریز کے آدمی حملہ آور ہوں یا مزاحمت کی کوشش کریں تو انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ باپ کی زبانی یہ نیا انکشاف سن کر محمود کا خون کھول اٹھا تھا اور اس کے چہرے کی حالت متغیر ہو گئی تھی۔ امیر سبکتگین نے ایک لمحے میں بیٹے کی بگڑتی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی محمود کو سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، فرزند، تم اپنے پورے ہوش و حواس میں رہو گے۔ اگر تم پر جذباتیت غالب آ گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے اس معاملے میں تمہیں صرف اس لیے رازدار بنایا ہے کہ تم سیاست کے نشیب و فراز سے باخبر ہو سکو۔ یہ تمہارے صبر و استقامت اور قوت برداشت کا امتحان ہے۔ تمہیں آئندہ زندگی گزارنے کے لیے گوشت پوست کے بجائے پتھر کا انسان بننا ہوگا۔ سردار تبریز انتہائی سرد مزاج انسان ہے، اس لیے تمہیں بھی اپنے اعصاب کو برف بنانا ہوگا۔ اگر تم شعلے کی طرح بھڑکے تو دشمن موج آب بن کر تمہیں بجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں امیر معظم کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا، محمود نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور سپہ سالار ابو مسلم کے حرکات و سکنات پر بھی کڑی نظر رکھنا کہ وہ سردار تبریز کا بہت گہرا دوست ہے۔ امیر سبکتگین نے محمود کو نیا حکم دیتے ہوئے کہا، میں کسی شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے کچھ دن انتظار کرنا ہوگا کہ سردار تبریز اپنے خول سے باہر آ جائے۔ ابھی میرا حسن ظن قائم ہے اور میں ابھی تک اس خود غرض انسان کو اپنا دوست ہی سمجھتا ہوں۔ محمود کے دل پر قیامت ہی گزر گئی تھی۔ بار بار اس کے سینے میں نفرت و غضب کا طوفان اٹھتا تھا۔ باپ کی سخت ہدایت غصے کی اس آگ کو راکھ بنا دیتی تھی۔ محمود نے کئی مرتبہ تنہائی میں اپنی شمشیر کو بے نام کیا اور غائبانہ طور پر سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاش والد محترم مجھے اپنے حکم کی قید سے آزاد کر دیتے اور پھر میں تیرے ہی خون سے تیری اس مجرمانہ خواہش کو دھو ڈالتا۔ محمود کے اندر ابھی وہ عشق زندہ تھا جسے بظاہر اخلاقی مجبوریوں نے سرخ کفن پہنا دیا تھا۔ بہت دیر تک محمود اپنے آپ سے الجھتا رہا۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ نگار خانم سے ملے اور اسے کہے، میں اپنے عہد کا پابند سہی، مگر تو اس دنیا میں تنہا نہیں ہے۔ میں تیری طرف اٹھنے والی ہر میلی نظر کو بجھا دوں گا اور تیری طرف بڑھنے والے ہر غلیظ ہاتھ کو قطع کر دوں گا، مگر میری زندگی میں تیری آبرو پیرہن پر کوئی داغ نہیں آئے گا۔ محمود بہت دیر تک خود کلامی کے انداز میں بولتا رہا۔ پھر اسے نگار خانم کے وہ آخری الفاظ یاد آئے، ولی عہد سلطنت یہاں تشریف لا کر میری رسوائی کا سامان فراہم نہ کریں۔ نگار خانم کے الفاظ کی باز گشت سنائی دی تو محمود کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں اور اعصابی تشنج بڑھنے لگا۔ پھر اسی کیفیت کے دوران محمود کی سماعت میں امیر غزنی کے الفاظ گونجنے لگے، فرزند، تمہیں اپنے اعصاب کو برف بنانا ہوگا۔ صورتحال کی سنگینی نے محمود کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے بہت غور و فکر کے بعد 10 بہترین شمشیر زنوں کا انتخاب کیا اور انہیں تفصیلی ہدایات دے کر نگار خانم کے مکان کی طرف روانہ کر دیا۔ محمود بھی رات کے وقت بھیس بدل کر اپنے جاسوسوں سے ملا کرتا تھا، مگر ابھی تک سردار تبریز کی طرف سے کسی قسم کی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ سردار تبریز نے امیر سبکتگین کے پاس آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ والی غزنی کو اس کے طرز عمل سے شدید اذیت پہنچی تھی۔ وہ اکثر ملکہ غزنی سے کہا کرتا تھا، سردار تبریز نے دوستی کو حوث پر قربان کر دیا۔ ملکہ غزنی شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہتی، لوگوں کے جانے کا غم نہ کریں کہ وہ جانے ہی کے لیے آتے ہیں، برسوں کی رفاقت تھی، چند دنوں میں کیسے بھول جاؤں۔ سبکتگین کو ماضی کے کچھ مناظر شدت سے یاد آ رہے تھے، وہ جو دوستی کو مقدس رشتے کا نام دیتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھے کہ وہ رشتہ کہاں گیا اور کس نے اس رشتے کو اشیاء ضرورت کی طرح بازار میں نیلام کر دیا۔ امیر معظم، اس تکلیف دہ ذکر کو چھوڑیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کا یہ دوست بہت جلد بے نقاب ہو گیا۔ ملکہ غزنی نے انتہائی غمگسارانہ لہجے میں کہا، ہاں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔
سبکتگین نے اپنے کمرے میں آویزاں روشن فانوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس ظاہری روشنی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان کے اندر روشنی موجود نہ ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد خوابگاہ کی روشنیاں بجھا دی گئیں اور سبکتگین گہری نیند سو گیا۔ اس رات امیر غزنی نے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ سید امیر علی شاہ فرما رہے تھے، سبکتگین، اللہ نے تیرے پیروں کی زنجیریں کاٹ دیں، مگر تو اپنے خالق کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اب تو تیرے قدم آزاد ہیں، پھر تو غزنی سے نکل کر کیوں نہیں دیکھتا کہ بت پرست آپس میں کیا مشورے کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی امیر سبکتگین کی آنکھ کھل گئی اور اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد جب نیند کا اثر زائل ہوا تو امیر غزنی اس حقیقت تک پہنچ گیا کہ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم خواب میں تشریف لائے تھے اور اس کی بے خبری پر تنبیہ کر رہے تھے۔ اس دن امیر سبکتگین نے اپنے درباری امراء کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا۔ تمام برائیاں اور تمام ظاہری و باطنی اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے کہ وہ انسانی اندازوں سے زیادہ تقویٰ اور لازوال قدرت رکھنے والا ہے۔ سبکتگین نے انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے درباری امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غزنی کے در و دیوار پر اللہ کی بے حساب رحمت سایہ فگن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے سروں سے اس کی رحمت کا سائبان کھنچ جائے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور کشادہ دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیں، اور جو زندگی کے راستے میں تھک کر گر گئے ہیں انہیں اپنے طاقتور بازوؤں کا سہارا دے کر اٹھائیں، اور جن نادار لوگوں کے شکم بھوک کی آگ میں جل رہے ہیں ان پر اپنے اناج کے ذخیروں کے منہ کھول دیں، اور جن کے بوسیدہ لباسوں سے سطر کھل جانے کا اندیشہ ہے ان کے جسموں کو ڈھانک دیں۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر زیادہ بلند آواز میں کہنے لگا، اور جن لوگوں کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے راستے میں اپنی دولت سے میری معاونت کریں۔ افواج غزنی کو مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کثیر سرمایہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے آسودہ حال ساتھیوں کو باخبر کرتا ہوں کہ مملکت غزنی باطل قوتوں کی آنکھ میں کسی خار کی مانند کھٹک رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے اپنی جنگی مہم کا آغاز کر دوں۔ سردار تبریز بھی دربار میں موجود تھا۔ امیر سبکتگین کا خطبہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ امیر غزنی نے بھی سردار تبریز کی اس کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، مگر اس نے کسی جھجک کے بغیر اپنی تقریر جاری رکھی، اور جو لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہیں ان سے میری درد مندانہ درخواست ہے کہ وہ اس روش کو ترک کر دیں اور گناہوں سے تائب ہو کر سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ پچھلی قومیں اس لیے ہلاک کر دی تھیں کہ ان کے سرداروں امیروں نے گناہوں کو زندگی کا مشغلہ بنا لیا تھا، اس سے پہلے کہ دست قضا اچانک نمودار ہو کر ہماری معصیت آلود زندگی کا خاتمہ کر دے۔ ہمیں خود اپنے اعمال کا احتساب کر لینا چاہیے۔ اہل غزنی خوب جانتے ہیں کہ یہاں رقص و سرور اور شراب نوشی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، مگر مجھے خبر ہے کہ اب بھی کچھ پاسر لوگوں کی خلوتیں ان لعنتوں سے پاک نہیں ہیں۔ میں گزرے ہوئے کل کا ذکر نہیں کرتا، لیکن آج میری خواہش ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے کیف و نشاط کے نہا خانوں کو مسمار کر دیں اور ظاہری و باطن کو یک رنگ بنا لیں کہ اس میں ہماری خیر ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے اپنے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پھر ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگے، اگر کچھ لوگوں کو یہ باتیں گراں گزری ہیں تو میں ان سے معذرت نہیں کروں گا۔ یہ ایک اسلامی مملکت ہے اور ہمیں اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین کے مطابق زیست بسر کرنی ہوگی۔ بدقسمتی سے جو لوگ اس طرز حیات کو پسند نہیں کرتے انہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ غزنی کی حدود سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ میں خود ان کا احتساب کروں گا۔ اہل غزنی پر واضح رہے کہ یہ عمل احتساب کسی کو معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ میری اپنی ذات بھی اس عمل سے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے دربار برخاست کر دیا۔ امیر سبکتگین کے خطبے کا کیا اثر ہوا؟ سردار تبریز کے سازشوں کے جال کہاں تک پھیلے؟ محمود غزنوی نگار خانم کی حفاظت کر پایا یا نہیں؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔